السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم نحو کے کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ اب تک ہم نے مرفوعات شروع کیا تھا، اور مرفوعات میں ہم نے فاعل دیکھا، مفعول بھی، فاعل دیکھا، نائب فاعل اور مبتدا وہ خبر، یہ چار چیزوں کے بارے میں ہم نے اب تک پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد قصص النبیین کے ذریعے ہم نے ان کی مشق بھی کر لی تھی۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم بقیہ چار کو دیکھنے والے ہیں۔ تو بقیہ چار کو دیکھنے سے پہلے دو چار باتیں آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ پہلی بات جو آپ کو سمجھنے کی ہے کہ یہ جو باقی کے چار ہیں وہ مرفوعات میں بھی ہیں اور منصوبات میں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اچھے سے سمجھو گے آپ تو مرفوعات میں بھی کام میں آئے گا، منصوبات میں بھی آئے گا، کیونکہ منصوبات میں پھر وہ موضوع ریپیٹ نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات ہے کہ آپ کو ابھی اچھے سے جتنی بات بتائی جا رہی ہے سمجھ لینے کی۔ دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان موضوعات پر، ان چاروں کے بارے میں ہم بالتفصیل یہاں نہیں پڑھیں گے، بالتفصیل یہاں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہاں پڑھیں گے؟ تو ان میں سے فعل ناقص جو ہے، کانا وغیرہ، ان کو بالتفصیل ہم افعال کی بحث جب پڑھیں گے اس وقت پڑھیں گے، اور حروف، باقی کے جتنے حروف ہیں جب ہم حروف کی بحث پڑھیں گے وہاں پڑھیں گے۔ تو کیونکہ وہاں پر بالتفصیل وہ آئیں گے تو اس وقت ہم بالتفصیل دیکھیں گے۔ ابھی ہم کو جتنی جملہ بنانے میں استعمال کرنے کی جتنی ضروریات ہیں اتنی ضروریات کی حد تک ابھی دیکھ لیں گے۔ آگے پھر جب ان کا موضوع آئے گا تو اس موضوع کے حساب سے ان پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو اب مبتدا، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ٹھیک ہے؟ تو حرف مشبہ بالفعل کسے کہتے ہیں؟ دیکھو بھئی، حرف مشبہ بالفعل ان حروف کو کہتے ہیں جو فعل کے مشابہ ہیں، ہے تو حروف لیکن سیملر کیا ہیں؟ فعل کے ہیں۔ وہ کون ہے مولانا؟ تو یہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں: انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل۔ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، لیتا، لعل، لاکنہ، یہ 6 آپ کو یاد ہو جانے چاہیے۔ اب آپ بولیں گے مولانا سوری، ان کا کیا ترجمہ ہے، ان کی کیا باتیں ہیں؟ تو ابھی بعض چیزیں ابھی دیکھیں گے، اور بعض چیزیں جب حروف میں ہم ان کو تفصیل سے دیکھیں گے جب دیکھیں گے۔ اب ان کے بارے میں یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ پہلے تو یہ 6 نام آپ کو یاد ہو جانے چاہیے: انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل۔ پہلی بات تو یہ یاد ہو جانی ہے۔ پھر 6 آپ کو نام یاد ہو جانے والے۔ یہ کام کیا کرتے ہیں مولانا؟ حرف مشبہ بالفعل کی خبر بولے آپ، نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں؟ تو اس میں پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے، یہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ یہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں مثال لے لیں گے ایک جملے اسمیہ کی: اللہ علیم، ٹھیک ہے؟ اللہ علیم، یہ جملے اسمیہ ہیں۔ تو ہم کو معلوم کیا ہوا کہ یہ 6 حروف جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ تو یہ مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب جب مبتدا جو ہوگا، جیسے یہاں پر لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لفظ اللہ ہے، وہ انا کا اسم بن جائے گا انا داخل ہونے پر۔ علیمن ہے، وہ انا کی خبر بن جائیں گی انا داخل ہونے پر۔ تو پروننسیشن یا بولنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ مبتدا جا کر انا کا اسم ہوگا، مبتدا جا کر انا کا اسم ہوگا، مبتدا جا کر کانا کا اسم ہوگا، اسی طریقے سے علی ھذا القیاس۔ علیمن جو خبر بن رہی ہے وہ خالی خبر کی بجائے انا کی خبر، انا کی خبر، کانا کی خبر، ایسا کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور خبر قاف سے بول دیں گے تو وہ الگ بات ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اصل کام، یہ اسم کو نسب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔
حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں. جیسے کیسے مولانا؟ تب لفظ اللہ علیم ہمارے پاس جملے اسمیہ تھا. آپ کہیں گے یہ کیا ہے بولے تو آپ بولیں گے مبتدا ہے. میں پوچھوں گا یہ کیا ہے، آپ کہیں گے خبر ہے. تو اب میں کیا کرا کہ اللہ علیم پر لفظ انا لگا دیا، لفظ انا لگا دیا، تو یہ ہو گیا ان اللہ علیم. اب میں قاعدہ دیکھوں گا کہ بھائی انا اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. خبر کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے. تو یہ ہو گیا ان اللہ علیم، بے شک اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. ان اللہ علیم. اسی طرح ایک مثال دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ اور کچھ سمجھنے کا فی الحال نہیں ہے آپ کو، لیکن چند مثالیں دیکھیں. الرجلان قائمان، دو آدمی کھڑے ہیں. الرجلان کیا ہے بھائی؟ مبتدا ہے. قائمان کیا ہے؟ خبر ہے. مطابقت ہوگی نا، تسنیہ ہے تو تسنیہ لائیں گے، جمع ہے تو جمع لائیں گے نا. تو اب میں نے جو ہے اس پر انا داخل کر دیا تو کیا ہو جائے گا بولیے؟ انا کے اسم پر کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے. تو الرجلانی حالت نصبی میں کیا ہوگا؟ رجلینی. ویری گڈ، ماشاءاللہ، قاعدے یاد ہیں تھوڑے تھوڑے. اور قائمانی حالت رفعی میں کیا ہوگا؟ قائمانی چلے گا. تو یہ ہو گیا ان الرجلین قائمانی، یہ ہو گئی تسنیہ کی مثال. اب جمع ہے المسلمون صادقون، مسلمان تمام کے تمام مسلمان سچے ہوتے ہیں. اب بولیں گے پریکٹیکل الگ دکھ رہا مولانا بول کر، وہ چھوڑ دیں. میں اس پر انا داخل کر دیا. اب المسلمون انا کا اسم بنے گا. انا کے اسم پر کیا ہوتا ہے؟ حالت نصبی میں جمع مذکر سالم کیا ہوگا؟ مسلمینا. مسلمینا. اور یہ ہو جائے گا صادقونا، جیسے کہ ویسا. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے، تو اس طریقے سے ذہن میں رکھ لینا. رفع بولے تو پیش نہیں ہوتا. واحد کے لیے رفع الگ ہے، تسنیہ کے لیے رفع الگ ہے، جمع کے لیے رفع الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کو. اسی طرح انا ہے، انا ہے، کانا ہے، لیتا ہے، لعلہ ہے، لاکنہ ہے. اب آپ بولیں گے مولانا انا کے بارے میں کچھ بتائیں، کانا کے بارے میں کچھ بتائیں، لیتا، لعلہ، لاکنہ. تو میں وہ کہوں گا کہ لیتا، لعلہ کے بارے میں تو تھوڑا بہت آپ جملے انشائیہ میں پڑھ چکے ہیں. انا، کانا، لاکنہ کے بارے میں بس اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ جہاں آئیں گے انا کے جیسا عمل کریں گے. ان کے بارے میں بالتفصیل جب آپ حروف میں جائیں گے جب دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ان کے بہت سے قاعدے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اور بھی جو گفتگو ہے انشاءاللہ ہم حروف میں کریں گے ان کی پوزیشن پر. اب ایک بات یاد رکھنا، کیا بتا رہا تھا میں آپ لوگوں کو؟ خیر، ذہن سے نکل گئی بات. ان المسلمین صادقون. اعراب کا خیال رکھنا کہ نصب بولے تو پیش بھی ہو سکتا، دوسرے آئٹم بھی ہو سکتے، جو ہم تسنیہ، جمع، اعراب کی مکمل بحث کر چکے ہیں. دیکھیے بھائی، جب تک اب آپ لوگ اپنے ذہن کو اسکینر کی طرح اسکین نہیں کریں گے کہ آپ عربی پڑھ رہے ہوں تو یہاں کیا چل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی میں ہے. اب آپ کو تو حالت رفعی تو پورا معلوم ہو جائے گا آج. تب جہاں کہیں پیش دکھے گا یا حالت رفعی دکھے گی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ذہن شریف پر زور ڈالیں. سمجھے نا؟ جب تک ذہن نہیں بناؤ گے، دیکھو 80% 20% کا ایک ریشیو ہوتا ہے، ہر جگہ یہ چلتا ہے گتے. 80% جرائم جو ہے 20% کرمنلز کرتے گتے، 80% دولت 20% لوگوں کے پاس ہے گتے. تو یہ ریشیو ہر جگہ چلتا گتے. تو 80% جو ہوتا ہے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، 20% ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اپنے مائنڈ سیٹ بنائیں، جہاں کہیں اب مجھے حالت رفعی دکھے گی، مجھے دماغ پر زور ڈالنا ہے کہ میں تو مرفوعات پڑھ چکی. اب پیش ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو مجھے مولانا سے پوچھنا ہے. نہیں
آپ لوگ ایک میسج کر کے جو ہے اگر میرا جواب نہ آئے تو جو ہے آپ بولتے ہیں جان دو مولانا مصروف ہے شاید ڈسٹرب کیوں کرنا. وہ نہیں، وہ آپ کا حق ہے ڈسٹرب کرنا، اور آپ جتنا ڈسٹرب کریں گے اتنا کنٹینٹ کی کوالٹی اچھی ہوتی جائے گی. آپ لوگوں نے اگر آج میرے چینل کو دیکھا ہوگا تو نون وقایا پر ایک میرا ویڈیو آیا ہے آج. ٹھیک ہے، آپ لوگ تو نہیں دیکھتے مجھے معلوم ہے، کیونکہ معلوم کیسا ہوگا دیکھے بول کر. تو یوٹیوب پر کسی نے جو ہے پرسوں آسان نحو کے سبق پر سوال کیا تھا نون وقایا کے بارے میں، اور بالکل بہت اچھا سوال تھا. تو وہاں پر جو ہے مختصر میں لکھ کر نہیں سمجھا سکتے تھے، تو میں نے کہا کہ جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہوگا، بنا دیا ویڈیو. اب آپ لوگ جو ہے کلاس کے باہر واٹس ایپ پر آپ جب کچھ دیکھیں گے کریں گے سوال کریں گے، دیکھیے وقت میکن بھی تھوڑا اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں دیکھ لوں گا تو کبھی وہاں نہیں بتایا تو کلاس میں تو انٹرٹین کروں گا وہ جواب کو، اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. آپ کہیں پر رفع دکھ جائے آپ مجھ سے معلوم کرے بغیر نہیں رہنا. پہلے تو اپنی پورا دماغ لگا لینا. مبتدا بن رہا نہیں، خبر بن رہا نہیں، فائل بن رہا نہیں، نیا فائل بن رہا نہیں، انا کا انا لیتا لاکنہ نہیں ہے، کانا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، پھر پیش کیوں آیا مولانا؟ بات سمجھ میں؟ ہمارے حساب سے تو پیش کی جگہ نہیں ہے، کیوں آیا میں بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلے تو آپ 90% جیسا عدل میں کرے تھے نا، عدل تحقیقی عدل تقدیری، کوئی نہیں ملا تو کسی ایک کو تو آپ فٹ کر دینا. مولانا ہمارے حساب سے تو یہ ہونا ہے نہیں ہے، میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے نا، چلے اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے ما و لا مشابہ بلیسا کا اسم. اس سے پہلے یہ بتا دوں یہ حرف مشابہ بالفعل جو ہم کہتے ہیں یہ اردو میں اور فارسی کی کتابوں میں عام طور پر یہ لکھا رہتا ہے. عربی کتابوں میں اس کو کہتے ہیں ان و اخواتها. کسی نے پڑھا تو پڑھا ہوگا تمرین النحو میں اور معلم الانشاء میں، ان و اخواتها. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھ لینا. اس کے بعد ہے ما اور لا مشابہ بلیسا. دیکھو ایسا ما اور لا جو لیسا کے سملر ہو. لیسا کا عمل کیا ہوتا ہے؟ لیسا کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ نفی کے معنی میں آتا ہے. لیسا کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ نفی کے، نہیں کے معنی آتا ہے. تو ما کے معنی بہت سے ہیں. ما اس میں موصول بھی ہوتا ہے، ما نافیہ بھی ہوتا ہے، ما فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ما زائد بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. اسی طرح لا کے بھی ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں. تو ایسے ما اور لا کی یہاں گفتگو چل رہی ہے جو لیسا کے مشابہ، جو لیسا کے مشابہ. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں. اب دیکھیں، اب ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہاں معلوم ہو گیا کہ یہ ما ہے اور لا ہے، دوچ لوگاں ہیں. اب ان کے بارے میں جاننے کی کیا بات ہے بولیے؟ کہ یہ بھی جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. کہاں داخل ہوتے ہیں؟ جملے اسمیہ پر. دوسرا، مبتدا کو اپنا اسم، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ پوائنٹ آپ اس میں اسکپ بھی کر سکتے. تیسرا یا دوسرا کہہ لیں، ما اپنے اسم کو رفع دیتا ہے. اسم کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے. اور اپنی خبر کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. ما اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. اب لے لیں گے زیدن کو لے لیں گے اور قائمن کو لے لیں گے. تو زیدن قائمن، زید مبتدا ہے، قائمن خبر ہے. ما لگا دیے تو ما زیدن قائمن، قائمن ہو جائے گا نا. تو یہ ما کا اسم ہو گیا، یہ ما کی خبر ہو گئی. لا زیدن قائمن، زید کھڑا نہیں ہے، زید کھڑا نہیں ہے. اب سیم تسنیہ جمع کی بھی مثال آپ کر سکتے ہیں. تو تسنیہ کی کرنا ہے تو جو ہے ما الرجو لانی قائی مینی. ٹھیک ہے، قائی مینی، قائی مونا تسنیہ میں ہے نا. ہم لوگ نصب دے گا نا خبر کو. ہاں، میں مولا مشابہ ایسا کی خبر، بھائی خبر کو نصب دے گا رفع دے گا. ہاں چلیں، اتنی بات بھی کلیئر ہو گئی نا. اب اس میں وہی پرانے پورے انا کی مثالوں کو آپ جو ہے مشق کر سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے اتنے
اہم مطلب کہ استعمال ہوتا ہے، لیکن دیکھیے جتنے بھی حروف ہیں نا ان کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں، صرف ایک پرٹیکولر کام میں وہ نہیں آتے ہیں، بہت سے الگ الگ جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ہم جب حروف کا بیان پڑھیں گے تو میری کوشش ہے کہ میں حروف کا بیان بالتفصیل آپ کو پڑھاؤں. دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی کتنی دلچسپی جب تک باقی رہتی ہے. ابھی تو دلچسپی مجھے کم ہو گئی ویسا لگ رہا ہے. تو وہ ہوگا. میرے استاد کہتے تھے کالج میں کہ ٹیچنگ از ٹو وے ٹریفک. ٹیچنگ جو ہے ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے، تھوڑا ہمارے پاس سے آنا، تھوڑا آپ کے پاس سے آنا. نہیں تو پڑھتے وقت جو ہے آپ کی طرف سے کچھ بھی ریسپانس نہیں آ رہا، آپ کی طرف سے ترکیبات نہیں آ رہی، آپ کی طرف سے سوالات نہیں آ رہے، آپ کی طرف سے ہوم ورک کی جو ہے مشق نہیں آ رہی. معلوم ہے سب لوگ مصروف ہیں، لیکن کچھ تو اب جب اپنے وقت میں وقت نکالنا پڑے. تو وہ کوالٹی جو ٹیچنگ کی ڈیپینڈ ہوتی ہے نا، وہ طالب علم کی ایکٹیونیس کے اوپر ہوتی ہے. ایک تو ہے آپ کے پاس ایکٹیونیس کے جو ہے 9 بجے ماشاءاللہ تقریباً سب لوگ حاضر ہو جا رہے ہیں. اس کے ساتھ حاضری سے بچہ کامیاب ہوتا ہے کیا مدرسے میں؟ صرف حاضری سے بچہ مدرسے میں کامیاب ہوتا ہے؟ مدرسہ رہنے دے، اسکول رہنے دے، کالج، کون سی بھی جگہ لے دنیا یہاں کی، نہیں ہوتا ہے. حاضری ایک پاورفل ایسٹ ہے کہ بچہ ٹائم پر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد دوسری چیز بھی ہوتی ہے نا، سیکھنے کی. نہیں سیکھنا ہے، جتنی جستجو کر رہے ہیں، جتنا ذہن لگا رہے ہیں، جتنے سوالات کر رہے ہیں، انسان کو جو چیز سکھاتی ہے نا وہ استاد کے پڑھانا نہیں، اپنا سوال کرنا. ہمارا ذہن جو ہونا چاہیے وہ سوالیہ ہونا چاہیے. یہاں پیش کئی کو آیا نہیں، ہم کیوں والے بنے. طالب علم میں آگے جانے کے لیے ہمارے ذہن میں کیوں آنا چاہیے. یہاں پیش کے کو آیا مولانا، یہاں زبر کیوں آیا مولانا. جیسا ابھی علیہ کے بارے میں پوچھا، اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. یہاں کیوں آیا، وہاں علی ہونا تھا نا، علیہ کیوں آیا. تو یہ سوالات نہیں، بعض چیزیں جو ہے استاد کے ذہن سے سرسری طور پر نہیں، ہر ایک کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا. جیسا میں ابھی نون وقایا کی مثال میں آپ کو دیا ہوں کہ میرے ایسا ذہن میں سوال آ کے وہ چلا گیا تھا، اور سبق ریکارڈ کرتے وقت وہ سوال نہیں تھا، لیکن بعد میں جب پوچھا گیا تو میں نے کتنے جگہ کتنی کتابیں کھنگال دیں اس موضوع پر ڈھونڈنے کے لیے. میرے پاس جتنی نحو کی کتابیں تھیں اس کو کھنگال دیا، اس کے بعد جو ہے آن لائن سرچ کیا، اس کے بعد مدرسے کی لائبریری کھنگالا، پھر اس کے بعد جو ہے بعض عربی کتابوں کو دیکھنے پر وہاں پر لیکن مکتبۃ شاملہ ہے اس کی مدد سے مجھے ملی وہ بات. تو یہ چیز ہوتی ہے. نہیں سوال ہو تو ہم بھی اس پہ جستجو کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، تو یہاں تک تو ہو گئی بات، چلتے ہیں آگے. اب ہے افعال ناقصہ کا اسم. افعال ناقصہ جو ہیں 13 ہیں، اور بعض نحوی حضرات 17 کہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے جو لوگ آسن نحو پڑھے ہوں گے اول میں 13 تھے اور دوم میں 17 تھے، تو 17 کے 17 لے لیں. یہ ہے کانا، سورا، اسبہا، امسا، ازہا، ذلہ، باتا، ما بریہا، ما داما، منفکا، ما زالا، ما فتیا، لیسا، آدا، آزوا، روحا، غدا. یہ کل 17 ہو گئے. یہ آپ کو نام یاد کرنے ہیں: کانا، سورا، اسبہا، امسا، ازہا، ذلہ، باتا، ما بریہا، ما داما، منفکا، ما زالا، ما فتیا، لیسا، آدا، آزوا، روحا، غدا. یہ کل 17 نام آپ کو یاد کرنے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ افعال ناقصہ. واحد ہوگا فعل ناقص. ان میں سب سے زیادہ آپ کی جو دوستی ہوگی یہ اس سے ہوگی. پرسوں قصص النبیین میں بھی آئے تھے نا انہوں، تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت تو آپ قصص النبیین میں جان لیے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کون سا کام کرتے، کیسا کرتے، کس کے کیا معنی ہوں گے، وہ تمام چیزیں ہم آگے فعل ناقص کی بحث باضابطہ پڑھیں گے، اس وقت دیکھیں گے. فی الحال جاننا کیا ہے، پہلی چیز افعال ناقصہ کون ہے، تو یہ ہیں. دوسری چیز یہ لوگ کہاں آتے ہیں، تو میں بولوں گا جملے اسمیہ پر. تیسری چیز یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم کہتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. نہیں خبر بولتے وقت مجھے نہیں، ہمارے پاس خبر زیادہ تر جو ہے دوسرے معنی والی خبر میں چلتی ہے. چوتھی چیز جو آپ کو اس کے بارے میں جاننی ہے وہ کیا ہے، یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں.
یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، وہی لے لیں گے. اللہ علیم، مبتدا خبر میں نے کانا داخل کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ کان اللہ علیمن. کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ علیم، اللہ، ہاں تھا نہیں کریں گے، نوز باللہ من ذالک. ٹھیک ہے نا. کانا میں نے امدن یہ مثال لی ہے اور امدن ترجمہ آپ لوگوں سے پوچھا ہے. ٹھیک ہے نا. کانا کے معنی ہو کے آتے ہیں، ٹھیک ہے کے آتے ہیں اور تھا کے بھی آتے ہیں. آپ لغت کھول کر دیکھیں گے تو کانا کے معنی ہو بھی ملیں گے. اکثر کیونکہ یہ تھا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر بچوں کی زبان پر جو ہوتا ہے وہ تھا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں. جو تھا، جو ہونے والا ہے، تمام چیزوں کا علم ہے اللہ کو. نہیں، اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ اسٹیشنری پوزیشن پر ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ کل کم تھا، آج تھوڑا زیادہ ہوا، پرسوں اور زیادہ ہوگا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے بڑھتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے. اللہ رب العزت کا علم جو ہے ماضی، مضارع، ماضی حال، مستقبل، اس پر کچھ نہیں. سب اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے یکساں ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، کیا ذہن میں رکھنی ہے. ایک اچھی مثال جو ہے کسی مفتی صاحب نے، غالباً مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے دی ہے، غالباً تو جو ہے کہ اللہ رب العزت کو پوری چیزوں کا علم کیسے ہوتا ہے. تو اس کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ایسے سمجھ لو، دنیا جو گول ہے نا، آپ دنیا کو سمجھ لو ایک وال کلاک کے تحت. اور وال کلاک کو اب جب نظر سے دیکھو گے تو آپ کو 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6 پورے آپ کو منٹ، سیکنڈز پورے آپ کو ایٹ اے ٹائم دکھتے ہیں. نہیں، آپ دیکھو گے تو گھڑی کے پورے جو نمبرات ہیں، نمبرات یعنی وہ جو چکر مارنے والی ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو دکھتی ہیں. ویسے ہی اللہ رب العزت ٹائم اور اسپیس کے باہر ہیں. نہیں، اللہ موجود بلا زمان و بلا مکان. اللہ رب العزت بغیر زمانے، بغیر مکان کے موجود ہیں. اللہ رب العزت کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اللہ رب العزت ڈائریکشن سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے. نہیں کہ ڈائریکشن کس کا ہوتا ہے؟ مخلوق کا ہوتا ہے. جو میٹیریلسٹک چیز ہوگی اس کا ڈائریکشن ہوگا. خیر، تو یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو ما کانا وما یکون کا علم ہے. جو تھا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، تمام باتوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے. تو کان اللہ علیمن ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. چلیں، اسی طرح جو ہے تسنیہ کی مثال کو آپ کو مشق کر لینا ہے، جمع کی مثال کو آپ کو مشق کر لینا ہے. اور کانا، سور، کانا کے علاوہ جتنے یہ باقی کے 16 لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. اب کس کا کیا ترجمہ ہوگا، یہ کیسے عمل کرے گا، اگر کہیں پر وہ مثال آ جائے گی تو ترجمہ بتا دوں گا. اور آگے ہم انشاءاللہ فعل کی بحث پڑھیں گے کچھ دن کے بعد، تو جب اس میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، فی الحال یہ بات یاد رکھ لینا، بغیر مشق کے یہ چیز قابو میں آنے والی نہیں ہے. سمجھ میں آ جاتی ہے، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، استغفر اللہ، جو کہنا کہہ سکتے ہیں، لیکن مشق کے بعد آپ کے اندر استعداد پیدا ہوگی. اسی لیے تو ایکسپیرینس کی ویلیو ہوتی ہے نا. دنیا میں ہر جگہ ایکسپیرینس کی ویلیو نہیں ہوتی. فریشر سے کئی کو بھاگتے ہیں. فریشر کو سیکھنا رہتا ہے، نہیں اس کو سکھانا، اس کو تجربہ دلانا. پھر جو ہے گھنٹوں کا کام وہ دنوں کا کام وہ گھنٹوں میں کرے گا، گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرے گا، غلطی کے بغیر کرے گا، ہے نا. تو تجربے کی ویلیو اس لیے ہوتی ہے کہ تجربہ جو ہے باضابطہ جو مشاق ہوتا ہے وہ ہر چیز میں ماہر ہوتا ہے. چلیں، تو یہ ہو گیا افعال ناقصہ کا اسم. اس کے بعد بچ گئے لائے نفی جنس کی خبر. لائے نفی جنس یہ ایسی لا ہوتی ہے پوری جنس کی، پوری اس کیٹیگری کی نفی کر دیتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر جو مثال ہوتی ہے، پہلے تو سمجھ لیں گے یہ بھی جملے عام طور پر جملے اسمیہ پر ہی داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسم کو نصب دیتا ہے اور عام طور پر خبر کو رفع دیتا ہے. لیکن لائے نفی جنس میں تھوڑی تفصیلات ہیں. فی الحال کے لیے آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب لائے نفی جنس کے بارے میں چند باتیں سے یہ بات سمجھنی ہے
کہ یہ نفی جنس کی نفی کیسے کرتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مثال تھی رجل موجود، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں یہ تو موصوف صفت ہے نا، الف لام لگانا پڑے گا. نہیں، آدمی موجود ہے، رجل موجود بولتے ہو تو موصوف صفت موجود آدمی ہو جائے گا نا. تو لائے نفی، ہاں لائے نفی جنس جو لا داخل ہوتا ہے وہ نکیرہ پر داخل ہوتا ہے. پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک اضافی کر لیں، وہ نکیرہ پر داخل ہوگا. لا رجلا موجود، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی مرد، کوئی آدمی موجود نہیں ہے. یا تو ہو سکتے ہیں کہ پوری کے پوری خواتین موجود ہیں، یا ہو سکتا ہے پورے بچے موجود ہیں، لیکن جس کو مرد کہتے ہیں، آدمی کہتے ہیں، وہ بندہ موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ہوا کہ میں نے کلاس کو جو ہے آپ کو لنک بھیج کر جو ہے میں بیٹھا کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور میں نے گروپ میں کہا لا طالب حاضر، کوئی طالب علم حاضر نہیں ہے، کوئی طالب علم حاضر نہیں ہے. یعنی معلوم کیا ہوا کہ طلبہ میں سے، طلبہ رہنے دیجیے، طالبات رہنے دیجیے، اس میں سے کوئی نہیں آئے. تو یہ ہوگی پوری جنس کی نفی. لا الہ ہے نا، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی کوئی خدا بننے کے لائق ہی نہیں ہے، کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ خدا بن سکے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مستثنا آ جاتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ کیا ہو گیا؟ الہ کی پوری نفی ہو گئی، الہ کی پوری نفی ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے لائے نفی جنس. تو یہاں ہمارے مرفوعات الحمدللہ پورے ہوئے. مرفوعات میں ہم نے کیا پڑھا؟ مرفوع اس اسم کو کہتے ہیں جس کے اوپر رفع ہو. مرفوعات کل کتنے تھے؟ 8 تھے. پہلا تھا فاعل، دوسرا تھا نائب فاعل، تیسرا تھا مبتدا، چوتھے نمبر پر تھا خبر، پانچویں نمبر پر کیا تھا؟ حرف مشبہ بالفعل کا اسم، مولا، مشابہ بلیسا کی خبر، افعال ناقصہ اسم، لائے نفی جنس کی خبر. ٹھیک ہے، یہ 4 تو آپ نے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ، ان کی مشق بھی ہو گئی ہے کچھ حد تک. یہ 4 آپ کو مرفوعات میں بھی آئیں گے اور منصوبات میں بھی آئیں گے. بس جہاں اسم تھا وہاں خبر ہو جائے گی، جہاں خبر تھا وہاں اسم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آگے آپ کو منصوبات میں پھر سے آنے والے نہیں ہیں، آپ کو ابھی سے ان کی اچھے سے مشق کر لینی ہے. قصص النبیین کا پہلا سبق، دوسرا سبق ہم نے حل کیا تھا، ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اب پورے مرفوعات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو آپ ان میں اس کی مشق کریں. آپ کا لکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کتاب میں ہی ذہن پر زور لگائیں، اور جہاں ڈاؤٹ ہو وہاں پر مجھے پوچھنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم آج کے سبق کو روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.